دور گزر گیا جب لوگ کہتے تھے کہ کوئی درود پاک بتائیں جس سے سرکار راضی ہو۔ ایک کی مسئلہ ہے کام نہیں چلتا، ایک صاحب آئے کام نہیں چلتا، میں نے کہا سورہ واقعہ پڑھا کرے، کہتے ہیں حضرت میں بڑی دیر سے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا چلیں کچھ صدقات دے کے دیکھ لیں، کہنے لگے بڑی دیر سے دے رہا ہوں۔ میں نے انہیں ایک اور وظیفہ بتایا، کہنے لگے یہ بھی مجھے کسی نے بتایا تھا، بڑی دیر سے کر رہا ہوں۔ تو میں نے انہیں کہا پھر میری ایک ناقص رائے یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر ابھی تک پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ کی مرضی کے مطابق آپ پر دروازے نہیں کھل رہے، پھر آپ صبر کریں، جو میرا رب چاہتا ہے اس پہ راضی رہ کے دیکھیں، پھر ذرا راضی رہ کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ مالک کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ آپ کے حق میں کوئی رحمت والا فیصلہ ہی فرمائے گا، پھر ذرا انتظار کر کے دیکھیں، پھر ذرا صبر کر کے دیکھیں۔ پھر وہ کہتا وبشر الصابرین، محبوب جی جنہوں نے صبر کیا ہے انہیں میری رحمت کی خوشخبری سنا دو۔ شریعت اسلامیہ کے اندر مصیبتوں سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ کوئی شخص کسی مشکل میں ہے، بیماری میں ہے، تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، تو موت کی تمنا کرے کہ اس بیماری سے تو مر جاؤں تو اچھا ہے، تو یہ منع ہے اس کے لیے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ لا علمی کی بنیاد پر چھوٹا سا جھگڑا گھر میں ہوا، وہ کہتے ہیں میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں میں اب ماری جاؤں۔ بھائی آپ اتنی سی بات نہیں سہ سکے اور آپ نے اتنی سی بات پر اتنی بڑی بات کر دی کہ میں اب چلا ہی جاؤں، اور یہ جھگڑوں کے اندر عام لوگ کہہ دیتے ہیں، یہ منع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بلکہ مسلم شریف میں فرمایا کہ اگر تم نے کبھی دعا کرنی بھی ہو کسی وقت تو ان لفظوں سے کر سکتے ہو کہ یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے، مجھے دنیا میں رکھ، اور جب میرا یہاں سے چلے جانا تیری حکمت کا تقاضا ہے اور میرے حق میں بہتر ہے تو پھر مجھے ایمان کے ساتھ لے جا، پھر تو مجھے لے جا۔ تمنا موت کی کرنا اور مصیبتوں سے گھبرا کر کرنا، اور بھائی مشکلات میں جینا تو حسن ہے۔ اصل میں نا جس کی جان تھی نا اس کے نام نہیں نہ لگائی ہم نے کبھی بچوں کے نام لگا دی، کبھی کاروبار کے نام لگا دی، کبھی دوستوں کے نام لگا دی، پھر وہ بے وفا ہوا تو مرنے کو جی چاہا، وہ بے وفا ہوا تو مرنے کو جی چاہا، اس نے تنگ کیا تو مرنے کو جی چاہا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرماتے ہیں تم نہیں جان کے مالک، میرا نبی تمہاری جانوں کا مالک ہے۔ جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، رات تیرے وچ رول کے مرساں، تے قدم نہ پچھا ہٹیساں، شہر تیرے دے ٹکڑے منگساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چمیساں۔ آزم اے جان امانت تیری، تو جدوں منگ سیں میں پیش کرے ساں۔ یہ تو کسی اور کی ہے، ہماری ہے نہیں۔ فرعون دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنے آپ کے رب ہونے کا دعویٰ انسانوں میں صرف فرعون کا ہے۔ اس کی باندی مسلمان ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان چھپتا نہیں، وہ پتہ چل گیا، فرعون نے اس کو پکڑوایا۔ اس کی دو بچیاں، ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی، اور اس نے اپنے دربار میں کڑاہ میں تیل ڈلوایا، نیچے آگ لگوائی، تیل ابلنے لگا۔ جب وہ پوری طاقت سے ابلنے لگا تو اس نے فرعون نے اس عورت سے، اس باندی سے کہا یہ آگ تیرے سامنے ہے، جلتا ہوا تیل، موسیٰ کے رب کو مانے گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا، اور اگر مجھے رب مانے گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بنا دوں گا، تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ اللہ کا پا لینا یہ میری آپ سب کی معراج ہے، اور اللہ کو کھو دینا میرے آپ سب کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ سنو سنو اس نے کیا کہا، اللہ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے نہیں دی، اور چھوٹا بچہ زیادہ ممتا کو لیتا ہے۔ وہ کہنے لگی فرعون یہ تو میری دو ہیں، میری 100 ہوتی تو اللہ کے نام پہ آج میں قربان کر دیتا۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر جو تجھے کرنا ہے۔ تو پاگل ہو گیا، غصے میں کہنے لگا اس کی بڑی بیٹی کو ڈال دو۔ تو انہوں نے اس کو یوں ٹانگوں سے پکڑا اور وہ چیختی چلاتی ہوئی تھی۔ ماں کا ایک بول اس کی جان بچا سکتا تھا، اور پھر گھر جا کے توبہ کر لیتی،
وہ کہتی ہے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کلمہ کفر کہا. اس کو ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ نیچے جھول رہے ہیں، اور وہ اماں بھی کہہ رہی کہ مجھے بچا لو. ماں نے اپنی آنکھوں سے بچی کو تیل میں یوں ڈوبتے دیکھا، اور پھر وہ ابھری جیسے مچھلی تلنے کے لیے، جیسے مچھلی تلی جاتی ہے تو باہر آ جاتی ہے، اوپر آ جاتی، تو وہ ایسے بلبلے اٹھ رہے تھے. وہ ایک ہی لمحے میں اس کی تو جان گئی. ایک آنسو کا قطرہ اس نے نہیں نکلنے دیا اپنی آنکھوں سے، اور اپنے دل کو جب مضبوط کیا تو میرے رب کی غیرت، میرے رب کی رحمت محبت حرکت میں آئی. اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی ہے اصبری یا ام فإن لک من الأجر کذا وکذا. ماں جی ڈرنا نہیں، صبر کرو، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے. بشرو. معصوم بچی کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے. اس کو پکڑ کے یوں ڈالا، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی، اور وہ مچھلی کی طرح تلی گئی. اب پھر ماں کا کلیجہ پھٹا. اللہ نے پھر آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اور انہیں اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی ہے اصبری یا ام فإن لک من الأجر کذا وکذا. ماں جی تھوڑی دیر کا صبر، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے. اللہ کو پایا سب کچھ پایا، اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا. جب اس کو پکڑ کے لے جانے لگے، اس نے فرعون کو دیکھا. فرعون اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکا، نظریں نیچے ہوگی اس کی. کہنے لگی میری ایک بات مانو گے، میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ فرعون نے پوچھا کیا؟ کہ جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا، باہر پھینک نہ دینا، دفنا دینا. فرعون نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے. انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے اللہ کو جان دینی ہے، مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہی ہوں. سبحان اللہ. جب اللہ مطلوب ہوتا ہے تو موت محبوب بن جاتی. جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو موت سے نفرت ہو جاتی ہے، مرنا عذاب نظر آتا ہے. جب کسی کو بیمار کرتا ہے نا تو پھر اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرماتا ہے جب پتہ کر کے آؤ کسی سے میری شکایت تو نہیں کر رہا. تو فرشتے جا کے عرض کرتے ہیں مالک اس کے پاس تو جو بھی آیا نا اس نے یہی کہا کہ الحمدللہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے میں راضی ہوں. اس نے تیری شکایت نہیں کی، اس نے تیری رضا پہ اس بیماری کو تیری طرف سے آزمائش سمجھ کے قبول کیا. میرے نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اگر میں اسے اس بیماری سے شفا دوں گا تو جو اس کے پاس خون ہے اس سے بہتر خون اسے عطا کروں گا، اور جو اس کے پاس گوشت ہے اس سے بہتر اسے گوشت عطا کروں گا، اور اگر میں اسے اس بیماری میں وفات دوں گا تو پھر میں اسے جنت عطا کروں گا. اگر شفا دوں گا تو بہترین شفا دوں گا، اور اگر وفات دوں گا تو پھر جنت دوں گا. جب آپ حوصلے کے ساتھ چیزوں کو قبول کرتے ہیں، جب آپ کی طبیعت کے اندر صبر چھلکتا ہے. کبھی کسی کو نہیں دی، میں تو بڑا ہی اچھا تھا، یہ بچے پتہ نہیں کس پہ چلے گئے. اور نہیں بھائی، آپ اپنے حق میں دلائل دینے کی بجائے زیادہ بہتر ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کریں. بی بی آ گئی، اس نے آ کے کہا حضور خامن کہتا ہے طلاق دے دوں گا، ساس کہتی ہے رکھنا ہی نہیں، وجہ یہ ہے کہ میری گود خالی ہے، مہربانی فرمائیں. شیخ عبد القادر جیلانی نے مصلی بچھایا، ہاتھ اٹھائے، اللہ بیچاری تڑپتی آئی ہے، اس کی گود ہری کر دے، کرم فرما دے، یہ بیچاری بڑی دکھی ہے، بندہ نوازی فرما. حضرت خضر علیہ السلام آئے، کہنے لگے حضور، شیخ عبد القادر جیلانی سے کہنے لگے آپ دعا نہ کریں، میں پیغام لے کے آیا ہوں، اس کے نصیب میں یہ اولاد نہیں، نہ کریں دعا. نے کر دی پر یہاں تو ہے ہی نہیں. تو یہ لاڈلے ہیں نا رب رسول کے، اللہ رسول کو منا لیتے ہیں. تو غوث پاک کہنے لگے اچھا نہیں اس کے نصیب میں دعا، چلو ٹھیک ہے، اولاد کوئی نہیں، کوئی نہیں. پھر ہاتھ اٹھائے، کہ اللہ تجھے پتا تھا نا کہ یہ میری طرف آ رہی ہے، اور اللہ تجھے علم تھا نا میرے دروازے تک آ گئی ہے، اور مالک تجھے پتا تھا نا دعا کا کہے گی اور میں دعا کروں گا، تو جانتا تھا نا. اچھا میں سمجھ گیا. اب یہ لوگوں سے جا کے کہے گی میں عبد القادر تک بھی ہوا یوں پر میرا کام نہیں بنا، ملا کچھ نہیں، یہ کہے اور دو آنسو شیخ عبد القادر جیلانی. غوث پاک اللہ اچھا ٹھیک ہے،
کہے گی نا میں ہوا نہیں، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لفظ کہے حضور غوث پاک نے تو جناب خضر وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے عبد القادر تیرے بھی قربان جاؤں اور تیرے رب کے تیرے ساتھ پیار کے بھی قربان جاؤں۔ رب فرماتا ہے بولیے کتنے بیٹے چاہیے بی بی کو، آپ کیجیے بات۔ تو غوث پاک فرمانے لگے چونکہ میرے گھر آئی ہے تو رب سے فرمائے 7 بیٹے تو عطا کر دینا۔ او بھائی اتنی سی بات بھی لوگوں کی سمجھ میں آتی کہ میرا کوئی لاڈلا پیار والا ہو تو میں مان جاتا ہوں، تو جو رب رسول کے لاڈلے وہ جب بات کرتے ہیں تو اللہ رسول بھی مان جاتے ہیں۔ میں اتنی سی بات ہے، ایک شخص نے آ کے کہا حضور میرا والد انتقال کر گیا ہے، رات خواب میں دیکھا بڑے عذاب میں، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں ان باتوں پہ بڑے، لیکن میں بڑے دلائل قائم کر سکتا ہوں۔ ہاں ہمیں کیا ملانگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بات کریں گے بغیر دلیل کے کریں گے؟ بیٹھ کے لوگ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ جناب غوث پاک ایسے کر سکتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو کہانی تم سنا رہی ہے تو کافر بھی سنا رہا ہے، وہ کہتا ہے اگر تمہارا رب سارا کچھ کر سکتا ہے معاذ اللہ تو پھر اسے کہو فلانا کام کرے۔ اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ بڑی بڑی عجیب لوگ کہانیاں کرتے ہیں اور شرم نہیں آتی اللہ والوں کے بارے میں، اتنی کچی اور غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، اور مجھے کہنے والوں پر اتنا شکوہ نہیں جتنا سننے والوں میں شکوہ۔ ایسے لوگوں کو سنتے ہو جو توہین کرتے ہیں رب کریم کے بندوں کی؟ سنو حضور غوث پاک سے آ کے کہا حضور میں نے رات خواب میں اپنے والد کو دیکھا عذاب میں بڑی تکلیف میں ہوں، میرے ابا کے لیے دعا کر دیں۔ تو غوث اعظم فرمانے لگے وہ یہاں کبھی آیا تھا؟ بیٹھا تھا؟ حدیث ہے صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں کہ ذکر والوں کی مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، اللہ اسے سعید بخت کر دیا کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں حدیث۔ اب تم حدیث ماننے سے بھی انکار کرو گے؟ جو اللہ والوں کی محفل میں آئے بدبخت ہو تو رب سعید بخت کر دیتا ہے، بخاری مسلم ہے۔ جو ذکر والوں کے ساتھ بیٹھے تو رحمت اسے گھیر لیتی ہے۔ اس نے کہا حضور میرے والد آئے ہیں آپ کی محفل میں، تو غوث پاک نے بچھا لیا مصلا، کہا مالک تیرے محبوب کا فرمان ہے نا کہ جو ذکر کی محفل میں بیٹھے انہیں رحمت گھیر لیتی ہے، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، وہ بدبخت ہوں تو سعید بخت ہو جاتے ہیں، تو اللہ پھر بندہ نوازی کرنا، وہ ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، مہربانی فرمانا کرم نوازی فرما۔ وہ شخص کہتا ہے میں رات کو جا کے سویا تو خواب میں ابا ملے جنت کا لباس پہنا ہوا ہے، اور میرے والد کہنے لگے پتر سارے کام چھوڑ دینا، عبد القادر جیلانی کا دروازہ نہ چھوڑنا، خبردار غوث پاک کا دروازہ نہ چھوڑنا، ہمیں ملنگ نہ سمجھو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے کو ملنگ تلنگ لوگ ہیں جس کے مرضی پیچھے لگ جائیں گے؟ ہم تو بڑے سیانے لوگ ہیں، ہم تو بڑی جلدی کسی بندے کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ہر بندہ اپنے ابا کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے، ہم نے زندگی قادری لکھ کے گزار دی ہے ساری۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کچے پکے لوگ ہیں؟ اور صرف یہاں نہیں وصیت لکھ کے رکھی ہے مریں گے بھی تو قبر پہ پہلے لفظ قادری لکھنا، اس لیے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، اور بڑی تحقیق کے ساتھ اور بڑی ریسرچ کے ساتھ اور بڑے سیانے بن کے۔ لیکن جس دن کا مان لیا ہے پھر بالکل ہی مان لیا ہے، پھر بالکل ہی مان لیا۔ آپ یقین کریں مجھے مزہ آتا ہے جب مجھے کوئی کہتا ہے قادری صاحب، بڑا مزہ آتا ہے، بڑا سرور آتا ہے۔ وہ میرے نام سے نہیں نا پکارتا، اس کا بنا کے پکارتا ہے، کوئی اس کا بنا کے پکارتا ہے، کوئی اس کا کہہ کے پکارتا ہے تو ذرا چسکا آتا ہے، یعنی اس میں سرور آتا ہے، اس میں ذرا کیف آتا ہے۔ حضور غوث پاک آپ کی نسبت بڑی شان والی ہے، آپ کا مقام بڑا۔ حضرت مولانا جمیل الرحمان قادری اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا۔ اور قادری کہتے ہیں غوث پاک سے پیار کرنے والے کو جو بھی پیار کرے وہی قادری ہے۔ تو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ۔ اور پھر فرماتے ہیں جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر، اپنے شیخ کی بات کرتے ہیں، جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ جائز کمائی کرتا ہو، حلال رزق کماتا ہو اور میری سنت پر عمل کرتا ہو، اور لوگ اس پر اعتماد کرتے ہوں کہ یہ کسی کا نقصان نہیں کرے گا، اعتماد ہو لوگوں کو، یعنی وہ اگر اس کے پاس کوئی چیز ٹھیک کرانے دے آئے ہیں تو وہ صحیح کرے گا، مشورہ کریں گے تو صحیح دے گا، صحیح جگہ پہ اس کو لے کے جائے گا، لوگ اعتماد کرتے ہو، کھانا جائز کھاتا ہو، سنت پر عمل کرتا ہو اور لوگ اس پر اعتماد کرتے ہوں، تو حضور فرماتے ہیں مرد ہو یا عورت ہو رب اسے جنت عطا کرے گا۔ جن کے شر سے لوگ بچتے ہوں، اعتماد کرتے ہوں کہ یہ کسی کو تکلیف، میں نے تو دیکھا ہے کہ 4 دوست اکٹھے بیٹھے ہیں اور پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں اور بتا بھی رہے ہیں ہمارا بڑا دوستانہ ہے، لیکن 2 اٹھ کے گئے ہیں، تو پھر باقی 2 نے جو حال کیا ہے نا ان کا، وہ بھی سننے لائق۔ تو اعتماد اپنی زندگی میں کرنا سیکھ۔ کچھ لوگوں نے نا پکا ذہن بنا لیا یہ کہنے کا کہ ہاتھ بڑا تنگ ہے،
पक्का। आप जिस वक्त पूछ लें उनका हाथ और बड़ा ही ज़्यादा तंग है। आप यकीन करें, बहन का जो खामंद है वो कह रहा है जा हिस्सा लेके आ, तेरे भाइयों की कमाई तो नहीं, तेरे अब्बा की है, लेके आ। वो बेचारी उसकी मिन्नतें कर रही है, कहती है अगर जाऊंगी ना तो वो कहेंगे हिस्सा ले जा, आज के बाद हमारे घर ना, मेरा दरवाज़ा ना बंद करो, मेहरबानी करो। और भाई से बात करती है तो कहता है हाथ ही बड़ा तंग है, जब ठीक होगा तो दे दूंगा। न करें ये जुल्म। हमारे अपने तड़पते रहते हैं और हमारी दौलतें अंदर पड़ी रहती हैं। हमारे अपने छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए परेशान होते हैं, लेकिन हम बड़े बड़े बहाने हैं हमारे पास, कहते हैं ये निकम्मा है, ये निखट्टू है, ये काम नहीं करता, इसमें फलाना है, बे फलाना है, बलियादा, मैंने नहीं साथ चलना। इशार जब आपके अंदर पैदा होता है ना, इशार, जब किसी के लिए आप हसास होते हैं तो आपको भी सुरूर हासिल होता है। न करें ये काम कि आपको अल्लाह ने वुसअत दी है और हर वक्त आप हाथ तांग होने का रोना रो रहे हैं, हर वक्त आप ये कह रहे हैं मैं बड़ी आजमाइश में हूँ, जब खुदा ने आप पे नहीं डाली। तो इतने झूठ बोलना सिर्फ इसलिए कि मेरे पैसे बच जाएं, सिर्फ इसलिए कहानी सुनाना कि हालात मेरे बड़े ख़राब हैं कि कोई बंदा मेरे से कुछ थोड़ा बहुत कर्ज ना मांग ले। सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आ गया, बुखारी मुस्लिम है। हुजूर ने अज़वाज मुतहरात के घरों में पैगाम भेजा, कुछ चीज़ है ज़ियाफ़त के लिए? या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं, ये दो जहां के शाह हैं और पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। या रसूलल्लाह कोई चीज़ भी नहीं। हुजूर ने सहाबा के मजमे पे नज़र डाली, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म हो, तो हुजूर फरमाने लगे तुम में से कोई बंदा है जो इसे घर ले जाए, रोटी खिलाए। एक सहाबी उठे फौरन, हुजूर मैं लेके जाता हूँ, खाना खिलाता हूँ। फरमाते हैं मेरे घर में सिर्फ बच्चों का खाना था, ये नहीं कि फ्रीजर भरा हुआ है नेमतों से, सिर्फ बच्चों का खाना। ये नहीं कि किसी को देख के अपनी हंडिया पे बर्तन दे लिया, सिर्फ बच्चों का खाना। कहते हैं घर गया, बीवी से कहा क्या कैफियत है? कहने लगी बच्चों की रोटी है। मैंने कहा बच्चे सुला दे, सुबह नाश्ता कर लेंगे। तो कहने लगी आप क्या खाएंगे? तो मैंने कहा ना मैं खाऊंगा ना तू खाएगी, मेहमान जो नबी पाक का है। कहा अच्छा, अब जरा तजवीज़ देखो मियाँ बीवी की सूझी आपस में। कहते हैं खाना लगा देना, क्योंकि एक आध बंदे का खाना है। अपनी गुर्बतों का हर जगह इजहार करना, रोना रोना, ये देखो गुर्बत कैसे छुपाई जा रही। उसको कहा नहीं कि चल तू थोड़ा रहम खा, तू आया है तू थोड़ा रहम खा, ये नहीं कहा उठ के ना तू खाना रखना और उठ के ना चिराग ठीक करने के बहाने बुझा देना। हम दुनिया वालों के सामने क्यों अपने दुख बयान करें? हम जो कहेंगे रब रसूल की बारगाह में कहेंगे। तू ना चिराग ठीक करने के बहाने, अहलिया उठी खाना देने के बाद चिराग ठीक करने के बहाने बुझा दिया। खामद भी हाथ चलाते रहे, बीवी कभी बर्तन रखती कभी उठाती, पता चले कि खाना खा रहे हैं, खाना खाया जा रहा है। कहते हैं मेहमान पेट भर के खाना खा गया। ये काम हुआ रात के अंधेरे में, उस वक्त हुआ जब चिराग भी बंद था, उस वक्त हुआ जब कोई देखने वाला नहीं था, किसी पड़ोसी को भी खबर नहीं थी। फरमाते हैं सुबह के उजाले में उस मेहमान को लेके मस्जिद नबी में मैंने कदम रखा तो नबी करीम ने फरमाया रात जो तुमने काम किया है ना, उसे देख के मेरा रब बड़ा मुस्कुराया है, अल्लाह बड़ा मुस्कुराया है। अल्लाह तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन न छोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। ये शान है सहाबा की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब रात मुस्कुराया तेरा ये अंदाज देख के, और उसने कुरान नाजिल किया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। कुछ लोग वो हैं जिन्हें बड़ी भी जरूरत हो तो दूसरों पर इसार कर देते हैं, कुर्बानी दे देते हैं। रब मुस्कुराया है, अंदर पैसे रखे हुए हैं, अंदर पैसे रखे हुए हैं, और बहन आके मिन्नत कर रही है कि भाई हालात बड़े ख़राब हैं, थोड़ी सी मेहरबानी कर। तो कहते हैं बहन पर्दा ही है बस, कैसे बताऊं तुझे हालात, तुझे क्या बताऊं, काम कितनी मुश्किल से चलता है, ये पर्दा ही है बस। बहरहाल अगर तूने कहा है ना 50,000 तो मैं ज़्यादा नहीं को 20 को दे दूंगा तुझे, वो भी खासी नेकी करके, वो भी बता सिखा के। रात अम्मा पे लहदा से शान चढ़ाऊँगा, अब्बा पे लहदा से चढ़ाऊँगा कि तुम्हारी बेटी के साथ ताउन करना, सारे इलाके को वैसे ही बताऊँगा। और वो गरीबनी बेचारी 20,000 लेके घर गई है, पे सिफारिशें कर रही है कि मेहरबानी करो। मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पहले बीवी को पकड़ाते हैं, तू दे।
تو نبی پاک علیہ السلام نے خود اس مفہوم کو کھول کے بیان کیا. فرمایا جس بندے نے جھوٹ نہیں چھوڑا, گناہ نہیں چھوڑا, گویا غیبت نہیں چھوڑی, بدی نہیں چھوڑی, تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی تو کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ لعلکم تتقون, تقوی اختیار کرنا تو روزے کا مقصد تھا. اور اگر اس نے وہ بات کو سمجھا ہی نہیں, استاد کے لیے صرف استاد ہو جانا ہی ضروری نہیں, اس کو پھر اپنے منصب کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے کہ میں استاد ہوں. والد کا صرف والد ہو جانا ہی کمال نہیں, اس کو پھر اس منصب کے تقاضوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اب میں ایک باپ ہوں, اب میں روٹین میں وہ آزاد نہیں ہوں کہ جہاں میرا جی چاہے گا جاؤں گا, جہاں میری طبیعت چاہے گی میں کھاؤں گا, جہاں میرا دل کرے گا میں وہ کام کروں گا. اب آپ سرپرست ہیں, سربراہ ہیں. اس ملک کا مسئلہ کیا؟ اس ملک کا مسئلہ غریبی نہیں, میرے وطن کا مسئلہ یہ ہے کہ امیر غریب کے لیے قانون الگ الگ ہے. یہاں 11 سال 12 سال ایک شخص جیل میں رہ کے آتا ہے, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو بے گناہ تھا. اس کے 11 سال کون واپس کرے گا؟ اس کے 20 سال زندگی کے جو سلاخوں کے پیچھے کٹ گئے کون واپس کرے گا؟ اور امیر آدمی وہ تو قبل از گرفتاری ضمانت کرا لیتا ہے. ان کے پاس تو بڑے بڑے ایشو ہیں, بڑے بڑے وکیل ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ان کے پاس رپورٹیں ہیں, وہ تو سارا کچھ کر سکتے ہیں, کوئی ہے ہی نہیں ان کو روکنے والا. میرے عزیزوں آپ سمجھے میری بات کو. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے یہ فیصلہ کر لیں, اس لیے کہ حضرت عمر اگر صرف اپنا سوچتے تو نظریہ نہیں بچتا تھا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا صرف اپنا نہیں سوچا, انہوں نے کہا کہ سچ کو فروغ دیا جائے, ذات سے نکلا جائے. فاضل بریلوی فرمانے لگے مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائے منہ مانگی, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. پھر کہنے لگے کون دیتا ہے اور دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں. اور واہ کیا جود و کرم ہے, واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں. کون مانگنے والا تیرا, مانگنے والا تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی تمہاری وجہ سے جا کے رب کے سامنے رونا شروع کر دے. ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی بندہ تمہاری شکایتیں اللہ رسول کو لگائے. اس طرح کا کبھی کام نہ کرنا کہ وہ تڑپ اٹھے اور کہے اب تمہارا شکوہ میں نے وہی کرنا ہے. کچھ لوگوں کی شکایتیں کرنی پڑتی ہیں, اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی اپنے مشائخ کی بارگاہ میں کر دیتے ہیں. بعض اوقات انسان وہ بے بسی کے عالم میں کرے یا بہت زیادہ تکلیف اسے سہنی پڑے تو تب کرے, ہو جاتا ہے. یا اللہ ہمیں اپنے حبیب سے جوڑ دے, یا اللہ ہمیں سیرت سے جوڑ دے, یا اللہ ہمارا آئیڈیل اپنے نبی کو بنا دے, یا اللہ ہماری ہر ادا سنت میں ڈھال دے. یا اللہ نہ ہم دنیا کے دکھ سہ سکتے ہیں نہ آخرت کے, ہمیں دنیا کے دکھوں سے بھی بچا, ہمیں آخرت کے دکھوں سے بھی بچا. میرے مولا نہ یہاں کا درد سہا جاتا ہے نہ وہاں کا, یہاں کے دردوں سے بچا, وہاں کے دردوں سے بچا. میرے مولا ہماری زندگی کا سب سے بہترین حصہ آخری بنا دے, ہمارے اعمال کا سب سے بہترین عمل آخری عمل بنا دے. اور جس دن تیری ملاقات ہو وہ دن ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن بنا دے. یا اللہ تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے, ہم تجھے دیکھ کے خوش ہو جائیں. یا اللہ تو پوری امت پر آئے ہوئے مصیبتوں کے بادل ہٹا دے. یا اللہ پوری دنیا کے فرعونہ کو زیر و زبر فرما دے, پوری دنیا کے شداد حامان قارونوں کو عبرت کا نشان بنا دے, اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یا اللہ اسلام کا دروازہ کھول دے. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, اسے فتنوں سے بچا, اندر باہر کے دشمنوں سے حفاظت فرما. یا اللہ تو ہماری بھی حفاظت فرما, ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا, آمین.